اپنے سماج، اپنے صوبے اور اپنے پارٹی کی طرف سے آج اس کیمپ میں میں اپنے ان بھائیوں، بہنوں اور بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آیا ہوں، کیونکہ ایک مہذب سماج کے لیے ایسے واقعات، ایسے حالات قابل شرم ہے جہاں ایک صوبے یا ایک سماج کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یا گم کیے جائیں یا ان کی محض شدہ لاشیں کسی ویرانے میں، کسی گلی کوچے میں، کسی گاؤں کے کسی کھیت میں ملیں۔ یہ مہذب دنیا پاکستان کے انصاف مہیا کرنے والے اداروں، اہل دانش اور ریاست کے لیے ایک چیلنج اور لمحہ فکریہ ہے کہ آج کئی سال سے بلوچستان کے لوگ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے عزیز اقارب، ان کے کفیل، ان کے سر کے سایہ گم ہیں اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، ان کے ورثاء کا حق ہے، اس صوبے کے پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے، یہاں کے سیاسی سماجی لوگوں کا حق ہے کہ اس آواز کو بلند کریں کہ یہاں ایک کیمپ پچھلے کم و بیش ایک دہائی سے لگا ہے اور وہ ریاست سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے عزیز رشتہ دار جو کہ کئی عرصے سے گم ہیں، ان کے فیملیز پریشان ہیں، ان کے بچوں کا تعلیم، ان کا روزگار، ان کو پالنے والا شخص کہیں ان کا تو پتہ نہیں ہے۔ ریاست کا یہ ذمہ داری ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، اور ہمارے یہ لوگ جو کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں ایک آئینی مطالبہ کر رہے ہیں ریاست پاکستان سے کہ ان کے رشتہ داروں کو واپس لایا جائے، اور اگر ان کے اوپر کوئی جرم ہے ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے ان کو عدالت اور عدالت کے کٹہرے میں پیش کیا جائے، اور اگر ان کا جرم ثابت ہوتا ہے ان کو یقیناً قانون اور آئین کے مطابق سزا دیا جائے۔ ماما قدیر اور یہ ہمارے بچیاں، ہمارے بہنیں جو کہ ایک پردے دار بلوچ سماج سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک پرامن احتجاجی لانگ مارچ کے ذریعے 3000 کلومیٹر کا واک کر کے پاکستان کے عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ 3000 کلومیٹر کا واک، یہ واگا کے بارڈر پہ کسی کے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اس ملک کے اس آئینی ادارے کے دروازے کو کھٹکھٹایا جس کا کام صرف اور صرف سماج کے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا تھا۔ مگر آج اس واک کو بھی، اس لانگ مارچ کو بھی کئی سال گزرے ہیں، لوگ ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے غیور پردہ دار بلوچ سماج کے خواتین آج اس گلی میں کئی عرصے سے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، کسی طرف سے بھی سنوائی نہیں ہے۔ ہم ایک آئینی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ان بچوں بھائیوں کو منظر عام پہ لایا جائے جن کو آپ نے کئی عرصے سے غائب کیا ہوا ہے۔ ریاست اپنا ذمہ داری پورا کرے۔ اس وقت ملک
ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے، اور ایک اور احتجاجی کیمپ جو کہ ایک انصاف کا طلبگار ہے، اور انصاف ان بچوں کو، ان لوگوں کو پہنچانے کے بجائے ریاستی ادارے کنسٹرکشن اور ڈیم کا کام کر رہے ہیں۔ یقیناً تاریخ میں اس بات کو ایک مذاق کے طور پہ لیا جائے گا کہ جب ایک صوبے کے لوگ اپنے گمشدہ عزیز و اقارب کے لیے احتجاج کر رہے تھے اور ریاستی اداروں سے یہ مطالبہ کر رہے تھے، یہ آئینی مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے عزیز اقارب کو ریاست تلاش کر کے واپس ان کو دے، تو اس وقت وہ ادارے جن کو انصاف مہیا کرنا تھا وہ ڈیم بنا رہے تھے۔ یقیناً ہمارے اس مطالبے کو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہوگا۔ یقیناً جب ہم اور ہماری یہ بچے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ گم شدہ افراد کو واپس منظر عام پہ لایا جائے، کچھ خاص ایک طبقہ اور ذہنیت سازش تیار کر رہا ہوگا تاکہ پھر یہ اس آواز کو دبایا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ریاست کے اداروں سے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو واپس منظر عام پہ لایا جائے۔ ہم چور کا بات نہیں کرتے ہیں، ہم چوکیدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ادارے ان ٹیکسز سے اس ریاست کے چوکیداری کے لیے معمور کیے گئے ہیں، تو آپ کا یہ ذمہ داری بنتا ہے، آئینی اخلاقی ذمہ داری بنتا ہے۔ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ہمارا مذہبی بھی یہ ذمہ داری بنتا ہے اس پردہ دار خواتین کے احتجاج کا پا سکتے ہوئے تھوڑا بہت شرم کر کے ان لوگوں کو منظر عام پہ لایا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مس شدہ لاشیں ہیں ہمارے عزیز اقارب کے ہیں، ہم کو یہ بتایا جائے کہ جتنے سینکڑوں کے تعداد میں مس شدہ لاشیں آپ نے اس صوبے کے طول و عرض میں پھینکے ہیں، ان گم شدہ افراد میں سے ان میں سے کون کون تھا، تاکہ ہم اپنا ایک نارمل زندگی گزار سکیں۔ میں انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ہم پھر سے ایک قوم، اس ملک کے جو 4 قومیتیں ہیں، ان کے ایک نمائندے کے حوالے سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے۔ ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے قانون اور اس کے آئین کے مطابق ایک انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فوراً عالمی انصاف کے اداروں کی سرپرستی میں ایک ٹروتھ کمیشن قائم کیا جائے، تاکہ وہ ٹروتھ کمیشن ان گمشدہ افراد کے حقیقی معاملات کو دیکھیں کہ اس کے گمشدگی کے پس منظر میں کون ہے، تاکہ جو انگلیاں ریاست کے اداروں کی طرف اٹھ رہی ہیں، اگر وہ ادارے نہیں ہیں تو وہ بھی ایک امن سے بیٹھیں اور ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، اس قوم کے اکثر افراد جو اپنے ان گمشدہ بھائیوں کے لیے آج بھی پریشان ہیں، وہ ہم کے ساتھ اپنے آئندہ زندگی گزاریں۔ ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان اداروں سے انصاف کا امید رکھتے ہیں کہ جو ادارے اپنے آپ کو آئینی حیثیت سے اس ملک کو انصاف مہیا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک دفعہ اس کیمپ کی طرف دیکھیں جس میں ہمارے بچیاں جو اس ملک کا شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، جو ماما قدیر صاحب یہاں پچھلے 1 دہائی سے کم و بیش بیٹھے ہیں۔ ادھر چیف جسٹس صاحب آئے، چیف جسٹس صاحب ہاسپٹلز میں، چیف جسٹس صاحب جیلوں میں جا کے چھاپا مارتے ہیں، مگر یہاں آ کے ان کے ساتھ بیٹھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اس ملک کے انصاف مہیا کرنے والے اداروں کو سیاست نہیں بلکہ انصاف کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ان کو دلچسپی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سے، بلوچستان کے چیف جسٹس سے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ایک دفعہ اس کیمپ کا دورہ کریں اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق آئینی اور اخلاقی
اور مذہبی اپنا ذمہ داری پورا کریں. میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بچیاں یہاں بیٹھے ہیں، ہر بلوچ ہر پشتون کا غیرت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آج ایک پردہ سماج کے بچے اور بچیاں یہاں کئی عرصے سے بیٹھے ہیں. ذمہ داری بنتا ہے کہ ہم سب ایک آواز بن کے اس مسئلے کی طرف سے پاکستان کی ریاست کے اداروں کا توجہ دلائیں اور اس مسئلے کے لیے ایک فوری پرامن انصاف پہ مبنی ایک راستہ تلاش کریں تاکہ ہمارے یہ قوم اور قوم کی بچیاں اپنے گھروں میں باعزت اور پردے کے ساتھ زندگی گزار سکیں. دھنیہ جی.